اگلا عشرہ انہوں نے مجھے خوب رگڑا دیا۔ پھوپ پھوٹتے ہی وہ میرے ہوٹل میں آ براج تھے۔ یہ اہتمام شاید اس لیے تھا کہ انہوں نے طہارت اور وضو کا ایک خاص انداز مجھے سکھایا تھا، اور پھر سرما ڈالنے کا بھی ایک عجیب سا طریقہ، جو عام طریقے سے قطعی جدا گانا تھا۔ پھر چند روز انہوں نے مجھے تہجد کی نماز سے پہلے ایک خاص وظیفہ کروایا، جس کے دوران میری بینائی اس قدر تیز ہوئی کہ اندھیرے اجالے بن گئے۔ سبحان اللہ! بلند پرواز پرندوں کے پر تک دکھائی دینے لگے، ایسے ایسے نجوم اور مکھٹ نظر آنے لگے جو صرف دوربینوں سے ہی دیکھے جا سکتے تھے۔ در و دیوار، خس و خاشاک، ہوا اور پانی کے جاندار، پھلوں، ترکاریوں، دودھ دہی میں کلبلاتے کیڑے جراثیم وغیرہ۔ یوں محسوس ہوتا جیسے میری آنکھوں میں سے کسی نے دوربین کے عدسے لگا دیے ہوں۔ ایسا ہی تجربہ مجھے اپنے بچپن میں اپنی پہلی استاد چاچی کے تصرف سے حاصل ہوا تھا کہ میری بائیں آنکھ مقابل انسان کے جبلی جانور کو دیکھ لیتی تھی۔ اب میاں جی کے تصرف سے مجھے نظر و نگاہ کی باریک بینی نصیب ہو گئی تھی۔ دیکھا ہے کہ ہر مخلوق کے ساتھ اس کا ایک خاص نظام بھی تخلیق ہوا ہے۔ نظام یعنی سسٹم، ہر ایک کا الگ الگ۔ کہیں ہلکی بھاری مشابہت تو ہو سکتی ہے، لیکن ایک سے نہیں ہو سکتے۔ اسے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ ہزاروں اقسام کے پھول ہوتے ہیں، شکلیں، شباہتیں، رنگ و روپ، مہکیں، خوشبوئیں، اوصاف، تاثیریں اور قامت و اوزان وغیرہ، ہر ایک کے جدا جدا۔ اس کارزار رنگ و بو میں کئی ایک پھول پیپر پن کے سرے کے سائز کے بھی ہیں، جن پہ کبھی کسی کی نظر نہیں پڑی ہو، اور نہ ہی کسی گل فروش کے ہاں پڑے ملیں گے۔ کسی گلدان یا کسی کے جوڑے میں سجے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے۔ انہیں محدود سے چند سرخپتے، جوگی، سنیاسی، پرانے حکمت دان یا کوئی پچھلی نسلوں کے گلشناس ہی جانتے سمجھتے ہوں گے۔ اس کے مقابلے میں اتنے بڑے اور وزنی پھول بھی کہ انسان ان کی قدامت اور جسامت دیکھ کر ششدر رہ جائے۔ یہ سب احسان لم یزل کی بو قلمونیا ہے، جو خوب رنگ و روپ اور خوشبوئیں، مہکاریں پیدا فرمانے والا ہے۔ پھر ہر ایک کی تاثیر و توصیف الگ، قاعدہ و قرینہ الگ، قد و قدرت الگ، شناخت و شباہت اور نصاب و نظام بھی جدا گانا۔ ہاتھی اور چیونٹی دونوں جاندار ہیں، اسی کرۂ ارض کے باسی ہیں، ایک ہی زمین پہ چلتے پھرتے ہیں، لیکن اپنے اپنے الگ نظاموں کے تحت۔ ان کی عمریں، ضرورتیں، زندگی بسر کرنے کی قدریں، فکریں، اعمال و افکار اور ہست و بود کے رویے، راستے، قطعی ایک دوسرے سے مختلف۔ ہالی ووڈ کے شہرۂ آفاق فلم اسٹوڈیوز میں متعدد بار گیا ہوں، بلکہ کئی ایک مشہور فلموں کی شوٹنگ بھی با اہتمام دیکھنے کا موقع ملا۔ معلوم ہوا کہ فلم بنانے کی ہنرمندی، بصیرت، پختگی اور جو جدید سہولتیں ان کے پاس ہیں، وہ دنیا کی کسی دوسری فلم انڈسٹری کے ہاں موجود نہیں۔ والٹ ڈزنی کے اسٹوڈیو میں ایک انتہائی چھوٹے بنیرے کے متعلق ایک اچھوتی سی فلم کی شوٹنگ کا اہتمام تھا۔ یہ سنسنی خیز اور موضوع کے اعتبار سے ایک انوکھی فلم تھی، جس میں دکھایا کہ اتفاق سے ایک شریر سے بچے کی دوستی اپنے جیسے ایک نٹ کھٹ سے بونے سے ہو جاتی ہے۔ یہ لڑکا اسے اکثر اوقات اپنی جیب میں ڈالے رہتا ہے۔ بونا چونکہ بہت ہی پست قامت اور قلیل سا ہوتا ہے، اس لیے وہ آسانی سے اس کے جسم کے مختلف حصوں میں چھپ جاتا اور اپنی حرکتوں سے لڑکے کو دق کیا کرتا۔ رات کو وہ لڑکا اسے کسی پلیٹ، جوتوں کے ڈبے یا جیومیٹری باکس میں ٹیشو پیپر یا رومال کے بستر پہ لٹا کر خود سو جاتا۔ یہ بونا چونکہ چٹوری طبیعت کا مالک تھا، اس لیے رات کو اکثر کچھ کھانے پینے کی نیت سے باہر نکل آتا۔ اب فریج کھولنا چونکہ اس کی ہمت طاقت سے باہر تھا، اس لیے یہ کسی نہ کسی طرح کھانے کی میز پر چڑھ لیتا۔ وہ بسکٹ، پھل، پنیر، ڈبل روٹی کے ٹکڑے چن چن کر اپنی ضرورت عادت پوری کر لیتا۔ اسی قسم کی حرکتوں میں کہیں تو اپنی ٹانگ چائے دانے کی سنت میں پھنسا بیٹھتا ہے، اور کہیں وہ ٹوسٹر میں الجھ جاتا ہے، اور کہیں وہ کتابوں سے پھسلتا ہوا کسی ردی کی ٹوکری میں گر جاتا ہے۔ بس اس قسم کی معصوم معصوم حرکتوں اور شرارتوں پہ مبنی یہ فلم چھوٹے بڑوں میں بےحد مقبول ہوئی۔ اس فلم کی سب سے بڑی خوبی وہ فطری ماحول تھا جو اس بڑی ہنرمندی اور جدید تکنیکی جادوگری سے پیدا کیا گیا تھا۔ یعنی بیک وقت دو سسٹم دکھائے گئے، ایک عام قد و کاٹ کے انسانوں کا اور دوسرا مخصوص بونوں کا۔
وہ بونا ایک سگریٹ کے سائز کا تھا، جو ایک چھوٹے بچے کے جوتے میں آرام سے سو سکتا ہے، سامنے کی جیب میں سر نکال کر کھڑا ہو سکتا ہے، ٹخنے کے پاس کھڑا جب وہ سر اٹھا کر دیکھتا ہے تو وہ بچہ دوست اسے آسمان سے اوپر سر نکالتا ہوا دیو دکھائی دیتا ہے۔ یہی بونا ایک چیونٹی اور رینگنے والے کسی کیڑے مچھر کے لیے بھی دیو ہے، اور چیونٹی کیڑا کسی نہ دکھائی دینے والے جراثیم کے لیے بھی بہت یہی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم جنہیں جن، دیو، نساچر اور دھکاچر سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک ہماری قدامت بھی کسی کیڑے چیونٹی کی مانند ہی ہوتی ہے۔ اس فلم میں انہی دو نظاموں کا تقابل ایسی خوبی اور جداگانہ طریقے سے پیش کیا گیا تھا کہ چشم تماشائی جھپکنا بھول جاتی ہے۔ وہ سیوننگ مشین کسی سٹینڈ پہ چڑھنا چاہتا ہے، یہ فرش پہ پڑے قالین کے ریشوں میں کمر تک دھسا کھڑا کوئی ترکیب لڑا رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح وہ اوپر مشین تک پہنچے، جو اس کے اوپر ایک فلک بوس آہنی ڈھانچے کی بلڈنگ کی مانند کھڑی ہوتی ہے۔ دیکھتا ہے کہ ایک جانب ایک موٹا مضبوط سا رسہ لٹک رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک بازی گر کی طرح اس سے لپٹ کر اوپر چڑھنا شروع کرتا ہے۔ دراصل یہ براؤن رنگ کا دھاگا ہوتا ہے۔ یہ اوپر چڑھتا جاتا ہے، دھاگے کی پھرکی اس کے وزن سے کھلتی جاتی ہے۔ یہ ہنوز درمیان میں لٹکا رہتا ہے۔ آخر تمام دھاگا ختم ہو جاتا ہے اور یہ دھڑم سے نیچے گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ صبح جب لڑکا بیدار ہوتا ہے تو یہ بونا بوٹ کے ڈبے میں اپنے بستر پہ موجود نہیں ہوتا۔ تلاش کے بعد یہ رسے کے الجھے ڈھیر میں پھنسا بے ہوش پایا جاتا ہے۔ اسی نوع کے بہت سے مناظر جو انسان اور بونے کے دو مختلف نظاموں کو ایک عجیب دلچسپ انداز میں ایک دوسرے میں مدغم دکھاتے ہیں، ناظرین کے لیے بے پناہ دلچسپی اور خیرگی کا مظہر ثابت ہوئے۔ بات والٹ ڈزنی کے اسٹوڈیو میں شوٹنگ کی شروع کی تھی۔ وہاں ایک عجیب نوع کی فلم بندی ہو رہی تھی۔ ایک بہت بڑے میز پہ ایک متوسط درجے کے گھر کا ماڈل سیٹ لگا ہوا تھا، ویسے ہی جیسے گتے پلاسٹک کے بنے ہوئے بچے بچیوں کے گھر گھر کھیلنے کے لیے کھلونا گھر ہوتے ہیں، جس میں پلاسٹک کے میز، کرسیاں، سنگار میز، پلنگ وغیرہ ہوتے ہیں۔ بالکل یوں ہی یہ سیٹ بھی تھا، لیکن سیٹ کیا تھا؟ انسانی ہاتھوں کی ہنرمندی کا ایک نادر نمونہ، ایک ایک ادنا اعلیٰ چیز بمطابق اصل کے تھی۔ یوں لگتا تھا کہ کسی جادو کی چھڑی سے گھر اور گھر کا سارا سامان اصل سے کئی ہزار گنا چھوٹا کر دیا گیا ہے۔ اس گھر میں شوٹنگ ہو رہی تھی۔ یہ کسی زمین دوز گھر کا سین تھا، جہاں بونا اپنے انسان دوست کو لے کر جاتا ہے۔ اس ماڈل سیٹ پہ جو مووی کیمرہ استعمال ہو رہا تھا وہ بھی عجیب و غریب کیمرہ تھا، کسی بچے کی چھوٹی سی پلاسٹک کی کھلونا کار کے مانند روبوٹ کیمرہ، جس کے آگے ہیڈ لائٹ کی جگہ ننھا سا لینس تھا، جو ماڈل گھر کی چھوٹی چھوٹی راہداریوں، آنگن، باورچی خانے، بیت الخلاء اور دیگر کمروں اور سیڑھیوں پہ ریموٹ کنٹرول سے مطلوبہ مناظر کی عکس بندی کر رہا تھا۔ یعنی بونوں کے ماحول جو ان کے کم قامتی اور کوتاہ روی سے تعبیر ہوتا ہے، ان کے حقیقی انداز میں پیش کر رہا تھا۔ اسی طرح میں نے جیکولین فلور پہ وہ سیٹ بھی دیکھا جس پہ ہر چیز اپنے حقیقی قد و قامت سے کئی سو گنا بڑی بنائی گئی تھی۔ سینے والی سوئی بھی 10 فٹ لمبی تھی، چائے کی پیالی ایک کمرے جتنی بڑی، اور پاؤں کا جوتا ایک شیورلے کار سے بڑا تھا۔ کمرے کے دروازے، دیواریں، سیڑھیاں سب کچھ جہازی سائز کے تھے۔ یہاں بونے کا کام فلمایا جانا تھا۔ اس کی فلم بندی کے لیے عام کیمرے استعمال ہوتے، جو پس منظر کی بڑھائی کے لحاظ سے اس ایکٹر کو بونا ظاہر کرتے تھے۔ مقصد اس اجمالی تمہید کا یہ تھا کہ جبکہ ایک سسٹم دوسرے سسٹم سے ٹچ ہوتا ہے تو دونوں غیر مؤثر اور غیر واضح سے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ عالم کبیر میں بھی بے شمار عالم ہیں، اور ان تمام عالمین کے الگ الگ مخصوص سسٹم ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک سسٹم سے قطع تعلق کیے بغیر دوسرے سسٹم میں داخل ہوا جائے۔ عالم اسباب، عالم ناسوت اور عالم انفس و آفاق سے دامن پاک کر کے ہی عالم ملکوت سے ربط ممکن ہے، اور عالم لاہوت تو بہت بعید کی بات ہے۔ کسی بھی آپریشن سے پہلے مریض کو مکمل کنٹرول میں لایا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے اس کی خوراک، بول و براز، آرام، سکون، موڈ مزاج پہ نظر رکھی جاتی ہے، معدے، مثانے کو صاف کیا جاتا ہے، ظاہری جسمانی صفائی کی جاتی ہے،
آپریشن والی جگہ کے بال مونڈے جاتے ہیں، طاقت بحال رکھنے کے ٹیکے، گلوکوز اور فالتو خون کی بوتلوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ تسلیم میاں بھی مجھے کسی گردش سے گزار رہے تھے۔ 3D فلم بغیر خصوصی اینک کے نہیں دیکھی جا سکتی۔ نہ منظر صاف اور صحیح دکھائی دیتا ہے اور نہ وہ تاثر پیدا ہوتا ہے جو اس مخصوص فلم کا خاصہ ہے۔ دور دراز دیکھنے کے لیے دوربین اور قریب و خور دیکھنے کے لیے خوردبین کا ہونا ضروری ہے، اور جب بات روحیت، روحانیت، پیرانارمل سائنسز اور سپر پیرا سائنسز کی ہو تو پھر اہتمام درد دل و دماغ چندہ سوا ہونا چاہیے۔ نوچندی جمعرات تھی۔ صبح قطبی سمے جب وہ میرے کمرے میں تشریف لائی تو ان کے ہاتھ میں گاڑھے سوت کا ایک سیاہ رنگت کپڑے کا جوڑا تھا۔ مجھے تھماتے ہوئے بولے، آج مغرب کے بعد غسل لے کر انہیں پہن لینا، سرما اور عود بھی تازہ کر لینا، طریقہ وہی ہو جو میں نے بتایا ہوا ہے، اور ہاں، روپیے 98 کے کالے تیلوں والی گزک یا امرتیاں بھی بندھوا لینا۔ نفیس ہوٹل کی نکڑ پہ چھندے حلوائی کے ہاں مل جاویں گی، آج عشاء اکٹھے پڑھیں گے، یہ کہہ کر یہ جا وہ جا، ہوا پہ آتے ہوئے بگولے پہ چلے گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ کھڑے کھڑے یہی کچھ کہنے آئے تھے۔ فجر کی نماز پہ مسجد میں نظر نہ آئے، دکان بند، درگاہ سے غیر حاضر، الہی آج ہی کدھر لد گئے کہ کہیں محسوس تک نہیں ہوئے۔ تنگ آ کر میں بھی اوبا دوبا سا بستی نظام الدین رحمت اللہ علیہ نکل آیا، یہاں سے فتح پوری اور پھر لال قلعہ پہنچ گیا۔ یہاں لاہوری دروازے کے اندر ڈیوڑھی میں میرا ایک درینہ واقف کار لالا کندن لال نوادرات کا کاروبار کرتا ہے۔ یہ ہمیشہ میرے لیے کچھ نہ کچھ سنبھال کر رکھے ہوئے ہوتا ہے، مالائیں، منکے، پرانے پتھر، انگوٹھیاں وغیرہ۔ مجھے یاد نہیں کہ میں اس کے پاس سے کبھی خالی ہاتھ لوٹا۔ وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ میرے ہاتھ بیچ ہی ڈالتا تھا۔ اچھے خاصے دام بٹورنے کے بعد بھی وہ یہی کہتا، گرو میری طرف سے بھیٹ ہی سمجھو۔ خلاف معمول وہ اپنے ٹھیے پہ موجود نہ تھا۔ اس کے جوائی موہن اس کے جوائی موہن لال بھنڈاری سے معلوم ہوا کہ وہ قلعہ کے اندر موتی مسجد کے پاس کسی سے ملنے گئے ہیں۔ اس نے مجھے براجنے اور جلپان کی دعوت دی، مگر میں دھنباد کہتے ہوئے اندر چلا آیا۔ لال قلعہ میں مغلوں کی موتی مسجد کی حالت بھی قریب قریب وہی ہے جو ہمارے ہاں اس کے استھانوں اور مندروں کی ہے۔ موتی مسجد اگر لال قلعہ کا ایک معتبر حصہ آثار اور آثات قدیمہ سے اس کا تعلق نہ ہوتا تو زر مبادلہ پیدا کرنے کا ایک واضح ذریعہ نہ ہوتی، تو شاید وہ اس وقت صفحہ ہستی سے نابود ہو چکی ہوتی۔ نماز واز یا اذان وغیرہ کا سلسلہ تو نصف صدی سے بند ہے، اب صرف دکھاوے کی مسجد ہے۔ ہاں، کبھی کوئی سیر و سیاحت کرنے والا مسلمان ادھر نکل آئے اور نماز کا وقت بھی نکلا جا رہا ہو تو وہ اللہ اور مسجد سے تجدید حیا اور وفا کے لیے دو چار ٹکرے مار لے تو کچھ بعید از قیاس نہیں۔ میں ٹہلتا ٹہلتا ٹونگے بونگے لیتا ہوا ادھر آ نکلا تھا، سیر سپاٹا مقصد نہیں بلکہ محض مغرب تک وقت گزاری کا بہانہ، اور یا پھر تسلیم میاں کے اس بے طرح غائب ہونے کا رد عمل جو مجھے یہاں لے آیا تھا۔ میں مسجد کے باہر گھاس کے خطے کے کنارے ایک پرانی چھتنار پیڑ کی چھاؤں میں ڈھیسا گیا تھا۔ پہاڑ، ٹلہ یا مینار کوئی سا بھی ہو، اپنے پاس آنے والوں کی پنڈلیوں میں سیسا سا بھر دیتے ہیں۔ ان کی اونچائی گٹے گوڈوں کی اچھی خاصی کھچائی کر دیتی ہے۔ یہی کچھ میرے ساتھ ہوا تھا۔ گہری تھکاوٹ اور گھنا سایہ دونوں مل کر جاندار کو نیم جان سا کر کے غنود میں ڈال دیتے ہیں۔ بے صورتی اپنی اوج پہ ہوتی ہے اور نیند اپنی موج میں۔ میں کوہنی پہ گال ٹکائے وہیں ٹکی ہو رہا تھا جب کسی نے میرے کندھے کو خوب جھنجھوڑ کر ہلایا تو میں یوں بدک کر اٹھ بیٹھا جیسے کہیں خدا نہ خواستہ مجھے بجلی کے ننگے تار چھوا دیے ہوں۔ لالا کندن لال مجھ پہ جھکا دانت نکالے ہوئے کھڑا تھا، بڑی مسکینی سے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، بچے سے پتہ چلا آپ ادھر آئے ہوئے ہو اور میرا پوچھ رہے تھے۔ میں ادھر آپ کو کھوجنے چلا آیا تو دیکھا آپ ادھر آرام کر رہے ہیں۔ وہ معذرت چاہتے ہوئے کہنے لگا، میں آپ کو ہرگز نہ جگاتا اگر یہ استھان آپ کے آرام کے لائق ہوتا۔ ادھر دیکھیں، اس درخت کے نیچے سرکاری بورڈ بھی لگا ہوا ہے۔ میں بادل ناخواستہ اٹھا اور بورڈ پڑھنے لگا۔ ہندی اور انگریزی دونوں بھاشاؤں میں لکھا تھا، یہاں بیٹھنے لیٹنے کی سختی سے ممانعت ہے۔
میں نے اُبتے ہوئے تلخی سے لالہ کو کہا، کسی سایہ دار درخت کی چھاؤں میں بیٹھنا یا لیٹنا تو بڑا پن پنے کا کاج ہوتا ہے لالا جی۔ درخت تو ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ جاندار ان کے پھل، پھول، لکڑی، سائے اور ہوا سانس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ آپ کی سرکار نے کیا لکھ دیا؟ کوئی ادھر بیٹھے لیٹے ہی نہیں، تو اکھاڑ پھینکیے اس بیکار درخت کو یہاں سے۔ وہ میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، آئیے میں آپ کو نیبو پانی پلواتا ہوں، اور اس درخت کی حقیقت بھی اس درخت کے نیچے بیٹھنے یا لیٹنے کی منائی کیوں ہے۔ ہم دونوں وہاں سے ٹل کر سامنے سرخ پتھروں والے چبوترے پہ آ بیٹھے۔ لالا کندن لال بتا رہا تھا، مہاراج، مشہور ہے کہ اس درخت کے نیچے بونوں کی بستی ہے، اور یہیں کہیں بونوں کے آنے جانے کا راستہ بھی ہے۔ آتے جاتے تو کسی نے دیکھا نہیں، لیکن مشہور یہی ہے، اس لیے ادھر اس درخت کے آس پاس کوئی نہیں بیٹھتا۔ میرے ادراک میں تھا کہ لال قلعہ دہلی چونکہ کئی منزلوں کی بلندی پہ تعمیر ہوا، جو پھیلاؤ اور گھماؤ میں کسی چھوٹے شہر سے کسی طور بھی کم نہ تھا، اس کے نیچے بھی ایک جہان آباد، خفیہ تہ در تہ خانے، منزلیں، سرنگیں، گنج خانے، ایسی زیر زمین دنیاؤں کے اپنے علیحدہ نظام ہوتے ہیں، جس کے تحت ہوا، پانی، روشنی اور دیگر ضروریات زندگی کی فراہمی کے ذرائع ایسے قدرتی اور حکمتی ہوتے ہیں کہ عقل و سائنس ششدر رہ جائے، اور ایک عام انسان کے لیے انہیں کما حقہ جاننا سمجھنا بہت ہی ادق ہے۔ زیر زمین ہی کیا موقوف، زیر سمندر بھی کم و بیش یہی کچھ ہوتا ہے۔ ہوا، روشنی اور بقائے حیات کے سارے سامان موجود ہوتے ہیں۔ پانیوں کی میلوں گہرائیوں میں اللہ کی مخلوق موجود ہوتی ہے۔ ان کے اپنے چاند، سورج، ستارے، کہکشائیں، رواج، رسمیں، قبیلے، خاندان، رنجشیں، محبتیں، روایتی قدریں اور رویے۔ اللہ جو ان گنت عالم و جہانوں کا رب ہے، ہر عالم، جہان، جہت، دنیاؤں، رخوں، بلندیوں، پستیوں، ندرتوں، موسموں کا مالک، خالق اور رازق۔